بڑی مشہور روایت ہے اور ہر مسلمان نے اسے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا، استفسار ہوا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور ایک روایت میں ہے من سلم الناس من لسانہ و یدہ او کما قال، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے لوگ امن میں رہیں۔ کہنے کو بڑا آسان ہے، میں نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا، لکھا ہوا بھی ہے، ہم سب جانتے بھی ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے لوگ امن میں رہیں۔ اب زبان سے امن میں رہنا کیا ہے؟ کہ ہماری زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ نکلے، کوئی غلط جملہ نہ نکلے، اس کی شان سے ہلکا کوئی لفظ نہ نکلے، کسی کی غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو۔ لیکن ہم اس حوالے سے دیکھیں، اس کسوٹی پر پرکھیں، ہم جہاں بیٹھ جائیں، ہم دو چار افراد بیٹھ جائیں تو ہمارا کوئی نہ کوئی ایک شخص ٹارگٹ ہوتا ہے، ہم اس کے حوالے سے بات شروع کر دیتے ہیں، یار فلانا کیسا ہے، یار فلانا کیسا ہے، اور یہی ہم سب کا، میں آپ ہم سب معاشرے میں یہی گفتگو ہوتی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ تم پر دو محافظ ہیں، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، لکھتے ہیں۔ پھر قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری زبان سے لفظ نکلتا ہے، لپکنے والے اسے لپک کے اپنے احاطہ تحریر میں لے آتے ہیں، اور ہم بے دھیان میں، بے سوچے سمجھے ہم بولے چلے جاتے ہیں۔ جو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم لیتکلم بالکلمہ، اپنی زبان سے تم کوئی کلمہ کہتے ہو، کوئی جملہ تمہاری زبان سے نکلا، تمہیں نہیں پتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوتا، تم نے وہ بات کہہ دی اور وہ بات اللہ کی بارگاہ میں اس قدر پسند، اس قدر مقبول کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے قیامت کے دن تک رضامندی لکھ دیتا، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ بات اس کی زبان سے نکلی، اچھی بات نکلی، جو پہلے بھی ہم نے پڑھی کہ مسلمان تو ہے ہی وہ، تو وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے کسی کو نقصان نہیں، اذیت نہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور وہ قیامت تک کے لیے اس بندے کے لیے رضامندی تحریر فرما دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، بندہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو ناراضگی والی بات ہوتی ہے۔ اب ناراضگی والی بات کون سی ہوتی؟ ہم سارے جانتے ہیں، کسی کے بارے میں برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا۔ ہمارے ہاں یہ فیشن بن گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں جی فلاں آدمی مالدار ہے، وہ بات بات پہ گالیاں دیتا ہے، ہمارے ہاں یہ بہت بڑا عمل سمجھا جاتا ہے، جی یہ وہ تو جی کسی کا لحاظ نہیں کرتا، وہ تو گالیاں دیتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جب وہ اپنے سے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی زبان بند ہو جاتی ہے، لیکن لوگوں میں، ہم جیسے لوگوں میں، او جی بڑا جی بندہ ہے، جی بڑا دلیر آدمی ہے، بات بات پر گالیاں دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب وہ اپنے بڑے کے پاس گیا تو اس جیسا باادبی کوئی نہیں، وہ ایویں ایک ہوا سا بن جاتا ہے۔ تو ہم اپنی زبان سے یہ جملہ نکالتے ہیں۔ ہم سارے ہی ایسے ہیں کہ جب ہم سے کم تر کوئی آتا ہے تو ہمارا انداز اس کے ساتھ اور ہوتا ہے، جب ہم سے کوئی زبردست آتا ہے تو ہمارا انداز اور ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اپنی منہ سے ایسی بات نکالتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نہیں پتہ کہ اس کی بات کا کتنا وبال ہے، اس کی بات کی کمبختی کتنی ہے، اس کی بدبختی کتنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس بندے کے لیے ناراضگی لکھ دیتا۔ کیا کیا ہے اس نے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ یہ جو زبان ہے نا یہ اوندے منہ جہنم میں گرائے گی۔ اور پھر امام غزالی رحمہ اللہ جیسے بہت سارے اور بھی ائمہ نے لکھا
کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارا جسم اس زبان سے پناہ مانگتا ہے، تو سیدھی رہی ہو، تو سیدھی رہی نا تو ہم بھی امن میں رہیں گے، اگر تو نہ سیدھی رہی تو ہمیں بھی جوتیاں پڑوائے گی۔ قصور تو زبان کا ہے نا، لیکن جوتی زبان کو نہیں پڑتی، تکلیف جو ہے نا، وہ جو چوٹ وغیرہ لگتی ہے وہ ڈائریکٹ زبان کو نہیں لگتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 باتوں میں بات مکمل کر دی کہ زبان سے ایسا کلمہ نکلے جو رضامندی والا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے دورہ حدیث میں یہ حدیث پڑھی تو ہمارے استاد صاحب سید قمر سیالوی صاحب زیدہ مجدہو نے ہمیں ایک حکایت سنائی۔ علامہ اسماعیل حقی نے اسے روح البیان میں لکھا۔ ایک بزرگ تھے، اس زمانے میں بیل چلایا کرتے تھے، آپ کے بھی علم میں ہے کہ بیلوں کو چلانے کے لیے ایک مخصوص جملہ اپنی زبان سے آواز نکالی جاتی ہے۔ تو وہ صاحب نظر بزرگ تھے، وہ بیلوں کو چلانے کے لیے انہوں نے وہ لفظ کہا نا تو دیکھا کہ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کیا لکھیں اس کو کیا لکھیں، یہ کس میں آئے گا؟ تو وہ بزرگ سوچنے لگے اگر اس لایانی جملے پر جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اگر اس کے بارے میں بھی فرشتے بات کرتے کہ اس کو لکھا کیا جائے تو ہم تو پتہ نہیں دنیا میں سارے دن میں کیا کیا الفاظ بولتے ہیں، وہ ہمیں خود پڑھنے کو مل جائے تو ہمیں خود کو شرم آ جائے کہ یہ الفاظ ہیں۔ اور ہماری بازار میں جو زبان ہوتی ہے اگر وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سن لیں تو ویسی شرم سے مر جائیں۔ اس لیے اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ عارفین ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے نا یہ ہمارے جسم پر نظر آتا ہے، یہ بھی سفید کپڑے کی مانند ہے۔ تو جب ہم زبان سے کوئی جملہ نکالتے تو ہمارا وہ ایمانی لباس اتنا میلا ہو جاتا ہے۔ تو ہم جب اپنے آپ کی حفاظت کرتے کہ ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ ہو تو ہمارا ایمانی لباس صاف ستھرا رہتا ہے۔ وہ کہانی ہے، مجھے وہ الفاظ نہیں یاد کہ انسان پانی سے تو اپنے آپ کو دھونے کی کوشش کرتا ہے لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو دھونے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں ایسی تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ